بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے اسلامیات کے 15 اہم سوالات کو ہم نے جمع کیا ہے جو کسی بھی ٹیسٹ میں کام آ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، خلیل اللہ کون سے نبی کا لقب ہے؟ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ خلیل اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا دوست، اور یہ لقب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ذکر کیا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام کا نام آیا ہے؟ قرآن کریم میں 25 انبیاء کرام کا نام آیا ہے۔ اگرچہ ایک روایت کے مطابق کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن قرآن مجید میں جو اولو العزم انبیاء کرام ہیں ان میں سے 25 انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، جو کہ موجودہ بائبل کی پہلی 5 کتابوں کو تورات کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، غزوہ خندق میں کفار کے سپہ سالار کون تھے؟ غزوہ خندق میں کفار کے سپہ سالار ابو سفیان تھے، جو فتح مکہ کے وقت جنہوں نے اسلام قبول کیا اور بعد میں نبی کریم علیہ السلام کے سسر بھی بنے۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی۔ سوال نمبر 5، واقعہ کربلا کون سے سال ہوا؟ واقعہ کربلا 61 ہجری کو ہوا، جس وقت یزید اول حکمران تھے اور امام حسین کے ساتھ جنگ ہوئی، اور یہ جنگ موجودہ عراق میں واقعہ کربلا واقع ہوا۔ سوال نمبر 6، بیت الحکمت کس نے قائم کیا؟ بیت الحکمت ہارون الرشید نے قائم کیا، اور اس کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مختلف مضامین پر ریسرچ اور تحقیق کی جائے۔ سوال نمبر 7، حضرت آدم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کا نام حضرت شیث علیہ السلام تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے، یعنی کہ قابیل اور حابیل کے بعد تیسرے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام تھے، جو بعد میں نبی بھی بنے۔ سوال نمبر 8، کون سے نبی 100 سال سونے کے بعد جاگے؟ حضرت عزیر علیہ السلام، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، ایک دن کہیں جنگل میں جا رہے تھے تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بندوں کو کس طرح دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو جب لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نیند میں سلایا کہ 100 سال تک سوئے رہے۔ جب اٹھے تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید میں چند گھنٹے سویا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 100 سال سوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گدھے کو، جو اس وقت ہڈیاں بن چکی تھی، ان کو ایک جگہ جمع کیا، اور عزیر علیہ السلام کے سامنے ان کا گدھا زندہ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا۔ سوال نمبر 9، فقہ کی مشہور کتاب الخراج کس نے لکھی؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ اس کتاب میں زیادہ تر خراج کے مسائل ہیں۔ خراج سے مراد جو غیر مسلموں سے زمین کا ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو خراج کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین کے مسائل، پیداوار کے مسائل، لگان اور اس طرح کے دوسرے جو ہیں زمین کے مسائل اس کتاب میں ذکر کیے گئے۔
سوال نمبر 10، غار حرا کون سے پہاڑ پر واقع ہے؟ غار حرا جبل نور پر واقع ہے۔ سوال نمبر 11، کون سے نبی خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے تھے۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں قید کر رکھا تھا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے 2-3 قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتائی، تو اس کے بعد آپ مشہور ہو گئے۔ تو بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بھی سنائی۔ سوال نمبر 12، عید کی نماز کیا ہے؟ یعنی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ عید کی نماز واجب ہے۔ سوال نمبر 13، ثانی اثنین کس کا لقب ہے؟ ثانی اثنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، جس کا معنی ہوتا ہے 2 میں سے 1۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے اور مشرکین مکہ تلاش کرتے ہوئے غار حرا تک پہنچے، تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار حرا میں گھبرا گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ خوف نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ثانی اثنین کے لقب سے ذکر کیا۔ سوال نمبر 14، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کس نبی کی بیٹی سے ہوئی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے، جن کا نام صفورہ تھا، ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی، جن کا واقعہ اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کر مدین کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک کنویں پر گئے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی تھیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور انہوں نے جا کے اپنے باپ حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا واقعہ بتایا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور اس کے بعد ان کی شادی ہوئی۔ سوال نمبر 15، سیاہ ستہ میں کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ سیاہ ستہ میں کتابوں کی تعداد 6 ہے۔ سیاہ سے مراد صحیح اور ستہ سے مراد 6، یعنی کہ 6 صحیح کتابیں یا 6 وہ کتابیں جن کے اندر صحیح احادیث کو جمع کیا گیا ہو۔